السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں ہمارے تمام بھائی اور بہنوں کے سوال کا جواب ہوگا، اور وہ سوال ایسا ہے جس کو بعض لوگ تو معلوم کر لیتے ہیں، بعض اس کو زبان سے کہہ کر اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کہہ نہیں پاتے لیکن سب جوجھ رہے ہیں، اس سوال میں سب جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے، نماز سے باہر لائف ایمان کے بارے میں اگر جو وسوسے آئیں تو اس میں قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی اس طرح کے وسوسے ایمان کے متعلق آیا کرتے تھے، اور اس کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ وسوسے شیطان وہاں ڈالتا ہے جہاں پر کچھ ہو۔ چور چوری اس تجوری میں کرتا ہے جہاں اس کو یہ گمان ہو کہ اس لاکر میں، اس تجوری میں سونا اور چاندی ہوگا۔ اسی طریقے سے جس شخص کے دل میں ایمان سے متعلق، اللہ سے متعلق، دنیا مر جانے کے بعد والی حالات سے متعلق اگر وسوسے آتے ہیں تو ایسی شکل میں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ ان وسوسوں کی کثرت ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ اور وسوسے آئیں گے، یوسوس فی صدور الناس، قرآن کریم کی لاسٹ صورت ہے اس سورہ ناس میں فرمایا یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، من الجنتی والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو، شیاطین میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، تو وسوسے آئیں گے۔ وسوسے آنا برا نہیں ہے، وسوسوں میں الجھ جانا، وسوسوں میں کھو جانا، یہ غلط ہے۔ اب یہ وسوسے کیوں آتے ہیں نماز میں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ساری لائف، دن رات ہم نے دنیا کے لیے سوچا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے 5 منٹ کے لیے، 6 منٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہی چیز ہمارے نماز میں بھی پیش آتی ہے۔ اگر ہم نے اپنی لائف اور دن رات کے پروگرام میں، کے نظام الاوقات میں اگر کچھ وقت آخرت کی فکر کے لیے رکھا ہوتا، کچھ وقت جو ہے قبر کے متعلق کو سوچا ہوتا، کچھ وقت حشر کے سوالات کے بارے میں ہم نے فکر کی ہوتی، تو یقیناً پھر نماز پڑھتے ہوئے ہمیں حشر کا میدان یاد آتا، ہمیں قبر کی زندگی یاد آتی، اللہ کے حضور پیش ہونے کا منظر ہمارے ذہن میں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں آخرت کی ہونا چاہیے۔ اگر جس دن یہ فکر پیدا ہو گئی اس دن آپ کے نماز سے وسوسے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں وسوسے نہ آئیں، وسوسے تو ضرور آئیں گے لیکن آپ وسوسے میں نہ کھوئیں، وسوسوں میں نہ الجھیں، تو اس کے لیے شکل یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، بھائی بہنیں جب نماز پڑھ رہی ہیں اور نیت باندھ کے قیام میں کھڑی ہو جائیں تو اس وقت سجدے کی جگہ پر دیکھیں اور یہ سوچتے ہوئے دیکھیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ آپ کا وسوسے، دنیاوی خیالات کم ہو جائیں گے۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع میں پاؤں کے ناخنوں پر، پیروں کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر نگاہ ہونی چاہیے، اور اس خیال سے نگاہ ہونی چاہیے کہ میری روح سب سے پہلے یہاں سے نکلنا شروع ہوگی، یہاں سے نکلنا شروع ہوگی۔ اسی طریقے جب ہم سجدے میں جائیں تو سجدے میں جو ہے ہماری نگاہ ناک کے بانسوں پر، ناک کے نتنوں پر ہو، اور یہ سوچا جائے کہ سب سے پہلے ختم ہونے والی چیز یہی ہے۔ پارٹس آف باڈی میں سب سے پہلے ناک ختم ہوتی ہے۔ اسی طریقے جب ہم قائد اولا میں یا قائد اخیرہ میں بیٹھیں تو ہمیں اپنی گود میں دیکھنا ہے
اور یہ سوچنا کہ گویا کہ ہم اللہ کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ ہم سے سوال و جواب کر رہا ہے، یا پھر یہ سوچنا ہے کہ یہ جس طریقے سے میری جھولی اس وقت خالی ہے، اسی طریقے سے دنیا سے میں اس حالت میں جاؤں گا کہ میری جھولی خالی ہی ہوگی، نہ میری دولت میرے ساتھ جائے گی، نہ میرا مکان میرے ساتھ جائے گا، نہ میری بیوی میرے ساتھ جائے گی، اس لیے میں خالی جھولی کے ساتھ آؤں گا، اس لیے میں اس کی فکر نہ کروں، بلکہ جھولی جس چیز سے بھر سکتی ہے، نماز، ذکر، خضوع کے ساتھ اس سے اپنی جھولی بھروں۔ آپ اس طرح سے سوچ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں وسوسے آنا بند ہو جائیں گے۔